محسنوں مہرباں آپ ہیں۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم مصابيح الدجى وقادة التقى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات اکابر علماء کرام اور ہمارے بہت ہی مخلص، معزز اور کرم فرما حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں، عزیز طلباء، یہ قرآن کریم کی نسبت پر جلسہ ہے۔ آج اس مدرسے کے لیے یہ بڑا مبارک دن اور بڑا تاریخی دن بھی ہے کہ مدرسے کے 3 بچے اللہ کی کتاب قرآن عظیم کے حفظ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ جہاں پر قرآن کو یاد کرنے والا کوئی ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں وہاں برستی ہیں، رحمتیں وہاں برستی ہیں، اور اس کا جیتا جاگتا نمونہ حافظ محی الدین صاحب کا مدرسہ ہے۔ چند سالوں پہلے لگایا گیا یہ چھوٹا سا پودا بالکل آج ایک تناور درخت کی شکل لے چکا ہے، اور بہت سے حفاظ، بہت سے طلباء قرآن کریم کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ حافظ قرآن کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت سے نازل ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت۔ اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اگر حقیقی عزت کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے جڑنے والوں کے پاس ہے۔ بالکل دنیا کا کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی مقام، کوئی بھی مرتبہ، اس کی عزت وقتی طور پر ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر ڈی ایم ہے اس کی عزت ہے تو جب تک ڈی ایم ہے تب تک عزت ہے۔ ایک آدمی اگر ودھائک ہے اس کی عزت ہے، جب تک ودھائک ہے تب تک عزت ہے، ورنہ ہم نے حشر دیکھا ہے لوگوں کا۔ ایک آدمی اگر انجینئر ہے، جب تک وہ انجینئر ہے تب تک عزت ہے۔ ایک آدمی اگر ڈاکٹر ہے، جب تک وہ اپنے پیشے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تب تک عزت ہے۔ لیکن قرآن کریم سے تعلق رکھنے والا، قرآن کریم کو یاد کرنے والا، قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسانے والا، اس کی عزت لازوال ہوتی، لافانی ہوتی، اس کے اندر فنا نہیں ہوتا، اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر بقا ہے۔ اور یہ صرف مشاہدہ نہیں ہے، تجربہ بھی اس پر شاہد ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج بھی اگر امت کسی کے اوپر اعتماد کرتی ہے تو انہی علماء اور حفاظ پر اعتماد کرتی ہے۔ ایک مسجد بن رہی تھی بہرائچ میں، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ تیار ہوئے، حساب چندہ کیا جائے، اس میں حاجی مشتاق صاحب بھی تھے، حاجی منظور صاحب رحمت اللہ علیہ کے لڑکے۔ تو یہ بتائی کہ چندے میں لوگوں کے پاس جانا ہے
تو وہ گئے اپنے تعلق والوں کے پاس گئے، ان لوگوں سے جو کچھ لا پائے لائے، لیکن غیروں کے پاس وہ گئے تو کسی نے توجہ نہیں دی۔ اتنا بڑا آدمی جو بہرائچ کا کنگ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بعد میں آ کر کہا کہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں، یہ لوگوں کے جیب سے پیسے نکلوانا، لوگوں کے جیب سے رقمیں نکلوانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم اپنا دے سکتے ہیں، اپنی بیوی کی طرف سے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن دوسروں کی جیب سے نکلوا لے، اللہ نے ہم کو مقام دیا ہی نہیں۔ اللہ نے مقام آپ لوگوں کو دیا کہ آپ کی ایک تقریر پر، ایک اعلان پر لوگوں کی جھولیاں بھر جاتی، لوگوں کی رسیدیں فل ہو جاتی۔ یہ تجربہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنا دے سکتے ہیں مگر وہ دوسروں سے لا نہیں سکتے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ، اور بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے حفاظ کو، علماء کو، مدارس والوں کو۔ یہ دوسروں کو نہیں ملائی۔ کیوں؟ آج اس گئے گزرے دور میں جب ہر طرف دھوکہ دھڑی کا غلبہ ہے، بے ایمانی کا غلبہ ہے، جھوٹ و فریب کا غلبہ ہے، لیکن امت اگر اعتماد کرتی ہے تو آج بھی انہی علماء اور حفاظ پر اعتماد کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے یہ۔ اور عزت کی بات میں بتاؤں آپ کو، اس کا بھی تجربہ ہے۔ عزت تو اللہ نے وہ عطا فرمائی ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو رشک آتا ہے دیکھ کر۔ میں ایک مرتبہ اڑیسہ گیا ایک جلسے میں، واپسی میں آ رہا تھا، ایئرپورٹ پہنچا، ٹائم کم تھا، لائن لگی تھی امیگریشن کی کہ بھائی چیک کرنا ہے ساری چیزیں، اور وقت کم تھا میرے پاس۔ میں نے گیٹ مین سے کہا، جو وہ کھڑا تھا وہ افسر وہاں پہ پولیس والا تھا، میں نے کہا کہ بھائی فلائٹ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ آپ بجائے ادھر کے ادھر سے نکل جائیے، کوئی دقت نہیں۔ میں ادھر سے نکل گیا۔ پھر اس کے بعد جہاں سامان چیک ہوتا ہے اور جہاں لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، خالی اتنا کہا تھا کہ فلائٹ ہماری چھوٹ جائے گی۔ تو یہ ایک تجربہ ہے یہ کہ اللہ نے آج بھی وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ شرط یہ ہے عزت کروانے والے آپ خود بنیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اپنی عزت ہم نے خود ہی گنوا دی، ہم عزت کروانا جانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم علماء کا حال یہ ہے، ہم حفاظ کا حال یہ ہے کہ جو دنیا کی خرابیاں ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے دل میں حرص ہے، ہمارے دل میں لالچ ہے، ہمارے دل کے اندر جو کچھ ہے اللہ معاف فرمائے وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ کردار تو یہ ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا جماعت کھڑی ہے نماز کی اور وہ اپنا باتیں کرنے مصروف مشغول ہے۔ کہاں سے عزت ملے گی بتائیے آپ؟ بہت سے لوگوں کا حال یہ دیکھا گیا کہ وہ جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہیں۔ ظاہر عزت ایسے نہیں ملتی۔ قرآن نے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی قرآن پر عمل کرنے کی بنا پر عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ عزت ہے، عزت کروانے والا تو کوئی بنے۔ اس داڑھی ٹوپی میں بڑی عزت چھپی ہوئی ہے، آج بھی عزت، اور اس کا مقام ہم کیا جانے، آپ کیا جانے، غیر اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور حالات یہ ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اس گئے گزرے دور میں کہ وہ اپنی دکانیں، حالانکہ وہ غیر ایمان والے ہیں، وہ اپنی دکانوں میں نماز پڑھنے کی جگہ آج بھی دیتے ہیں۔ شرط تو یہ ہے آپ حقیقی بنے تو اپنا اخلاق پیش کریں، اپنے کردار کو پیش کریں۔ حسن اخلاق ہم خوب بیان کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنا حسن اخلاق ہے آپ بتائیے؟
سچائی کا حال. ہم تقریریں کرتے ہیں سچائی ضروری ہے, ہم کتنا سچ بولتے ہیں ہم بتائیں؟ ہم نے اپنا کردار تو خود ہی گوڑ لیا, تو ہم نے اپنے آپ کو خود ہی برباد کر لیا, تو عزتیں کہاں سے ملیں گی؟ عزت ہے. آج بھی شہر کے علماء کو دیکھ لیجیے آپ, جن کو اللہ تعالیٰ نے باعمل بنایا ہے, عمل کی توفیق دی ہے, آج بھی لوگ سلام کرتے ہیں جھک کر ان کے سامنے, ایس پی ڈی ایم تک سلام کرتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ شرط ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اور محبت میں اطاعت بھی شامل ہے. محمد کی اطاعت و فرما برداری ہے, عزت ملے گی آپ کو. عزت تو آپ کے قدموں کی لونڈی ہے, آپ کے گھر کی باندھی ہے وہ عزت تو حاصل. قرآن نے کہا نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے احکام میں, عزت تو نبی کے طریقے میں ہے, عزت تو مسلمانوں کی جماعت میں ہے, لوگ جانتے نہیں. اپنا کردار ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. اللہ نے بڑی عزت دی. اور جتنے مدرسے والے ہیں, میں خود جڑا ہوا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں, جتنے مدرسے والے ہیں بہرائچ میں, اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں, کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس مدرسے کے یہاں ضرورتیں نہ پوری ہوتی, ہر موقع پر پوری ہوتی. پریشانیاں آتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, اللہ کا دین ہے, پریشانیاں